بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب اس نشست میں اور انشاءاللہ آنے والی چند دوسری نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر آپ سے تفصیلی تبادلہ خیال کریں، اور یہ موضوع ہے واقعہ کربلا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا کی جو داستان ہے وہ محض ایک تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ نتائج ہیں جس سے ایک پوری متوازی دینی تعبیر مرتب ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے جملہ پہلوؤں پر آپ کا جو تجزیہ ہے، آپ کی جو رائے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں، اس بات پر آپ طالب علموں کو ایجوکیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ کیا ہے، یعنی تاریخ کے اندر جو قیل کال، جو ربط یابس، جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، وہ کون سا ایسا میزان ہے جس کے تحت تاریخی واقعات کو دیکھا جانا چاہیے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کیسے ان میں باتیں نقل ہوتی ہیں، اور کسی چیز کو ماخذ بنانا تاریخ کی حیثیت میں، یہ استدلال کی دنیا میں کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بتائیے۔ کہ اس دنیا میں جو چیزیں بنائے استدلال بنتی ہیں یا بننی چاہیے وہ چند ہیں۔ یہ سوال اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو بعض اوقات ایک بہت بڑا کسب تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو بنائے استدلال ہے وہ گویا ہوا ہوتی ہے، پوری عمارت بے بنیاد اٹھا دی جاتی ہے۔ تو بنائے استدلال کیا چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے کہ سب سے واضح بنائے استدلال تو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے، قرآن مجید نے ان حواس پر اعتماد پیدا کیا اپنے استدلال سے، یعنی کائنات ہمیں دکھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس پر غور کرو، اس کو دیکھو۔ یہ بنائے استدلال ہے جو سائنس کی بنائے استدلال بنی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو گویا یؤمنون بالتجربہ والشہود ہے جس پر سائنس مبنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہمارے حواس کی گرفت میں آئے گی، حواس کو ہم آلات سے بڑھا بھی لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم مریخ کی آوازیں سن لیتے ہیں، عطارد کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، چاند پر چلے جاتے ہیں، تو اس کو بڑھا بھی لیتے ہیں۔ ایک بنائے استدلال یہ ہے۔ دوسری بنائے استدلال، جس وقت کچھ چیزیں ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہیں تو ہم ان سے استنباط کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے، یعنی میرے سامنے ایک شخص آتا ہے، اس کی تمام حرکات میں ایک توازن ہے، گفتگو کرتا ہے، جملوں میں ربط ہے، بات کرتا ہے یا میری بات سنتا ہے تو اس کے رد عمل کو میں سمجھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس کے اندر عقل ہے، عاقل ہے۔ یہی چیزیں بے ربط ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ غالباً پاگل ہے۔ تو اب یہاں میں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے، یعنی جو کچھ پایا ہے اس سے انفر کیا ہے۔ عقل مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے آثار کو میں نے دیکھا اور آثار سے نتیجہ نکالا۔ اس کو کہتے ہیں عقلی استدلال۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی حقائق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، وہ سب تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتے۔ ان میں تجربے اور مشاہدے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس سے عقلی استدلال یا عقلی استنباط کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجرباتی دلیل ہے؟ دیکھیے ہم نے کائنات ہے، اس کے آثار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر جب استدلال ہوگا، آخرت پر استدلال ہوگا، مذہبی حقائق پر استدلال ہوگا، فلسفیانہ حقائق پر استدلال ہوگا، تو عقلی استدلال ہوگا۔ یہ دوسری بنائے استدلال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دنیا اس پر کھڑی ہے، علوم اس پر کھڑے ہیں۔ دوسری چیز ہے، تیسری بڑی چیز جو ہے وہ تاریخ ہے۔ لیکن تاریخ کے دو حصے۔ تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی، مثال کے طور پر کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی، مثال کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کتاب میں پڑھیں گے تو جانیں گے، اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ کسی کی روایت معلوم ہوگی تو جانیں گے۔ تو یہ اسٹیبلش ہسٹری جو ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کی محکم بنیادیں یہ جن سے ہم استدلال کرتے ہیں۔
اس کے بعد وہ تاریخ ہے کہ جو تاریخ اخبار احاد پر مبنی ہوتی ہے. یہ اخبار احاد فنی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوا، اب یہ ہے کہ اکبر کے دربار میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کسی مورخ نے لکھ دیا، روز نامچہ نویس نے بیان کر دیا، کوئی صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے اس کی کہانی کہہ دی، غالب بہادر شاہ ظفر سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ اس میں بات ہوئی تھی، خود غالب نے بیان کر دیا، دیکھنے والے نے بیان کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ سب بھی تاریخ کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے جتنا بھی. یہ جو تاریخ کا سرمایہ ہے، کیا اس سرمایہ کو، یعنی یہ جو اخبار احاد سے ملتا ہے، کیا اس کو کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بنیاد کے اوپر مذہبی حقائق ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ثابت کیے جا سکتے. اس لیے ہمارے دین کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری پر رکھی گئی ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دور میں یہ قرآن دیا. اب یہ یوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ مل گیا، قرآن مجید کی کوئی چند آیات مل گئیں. قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پڑھا، سننے والوں نے سنا، لکھنے والوں نے لکھا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا. وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کر دیا. ایسے ہی کہ جس طریقے سے تاریخ کے اسٹیبلشڈ حقائق منتقل ہوا کرتے ہیں، ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ ہوا، ایسا ہی روزے کے ساتھ ہوا، ایسا ہی حج و عمرہ کے ساتھ ہے، ایسا ہی قربانی کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے جتنے سنن ہیں جن پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارا پورا کا پورا دین اس طریقے سے بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گیا ہے. دین کی بنائے استدلال یہ قرآن اور یہ سنت ہے، اور یہ اجماع اور تواتر سے، یعنی ان ذرائع سے منتقل ہوئی ہے جن سے اسٹیبلشڈ ہسٹری منتقل ہوا کرتی ہے ہمیشہ. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. اس دین کو ہر شخص کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا. اس کے بعد اب لوگوں کی باتیں، لوگوں کی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہیں، لوگوں کی باتیں صحابہ کے بارے میں بھی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی دیکھی ہوئی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے. اچھا، صحابہ کی سنی ہوئی باتیں، دیکھی ہوئی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں تو انہیں ہم آثار کہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو صحابہ کے بعد ہے تاریخی واقعات، مغازی، روایات، وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تاریخی سرمایہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ آپ باور کیجئے کہ کوئی کم و بیش رسول اللہ کے 100 سال بعد تک کسی مورخ کے قلم کا منتظر رہا ہے. یعنی لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں لکھی بھی ہیں، حضور کے زمانے ہی سے لکھی ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ہسٹورین، کوئی باقاعدہ مورخ یہ وہ مرتب نہیں کر سکا. یہ لوگوں کی روایات، لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جو انہوں نے سنا لکھ لیا، وہ موجود رہی. بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس دور کی تاریخ ہمیں اسی سے معلوم ہوتی ہے. لیکن اس کو آپ کسی عقیدے کا ماخذ بنائیں، اس کو آپ کسی مستقل بذات دینی عمل کا ماخذ بنائیں، اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ قائم کر لیں، اس کی بنیاد پر دوسروں کی تغلیط اور تردید کریں، یہ نری صفات ہے. کسی حال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی محکم بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اپنے دین کو قائم رکھنا چاہیے، علوم کو قائم رکھنا چاہیے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ العلم پر بنیاد رکھو. تو باقی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جذباتی ہو جانا، واقعات کی تعبیروں کی بنیاد پر لوگوں کی تضلیل تفسیق کرنا، اس کی بنیاد پر الگ الگ فرقے قائم کر لینا، یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں جس طرح باقی معاملات میں ہوا ہے اسی طرح واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ہوا ہے. غام صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ نے استدلال کے ماخذ یا ذرائع بتائے جن کے ذریعے ایک انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، اس میں آپ نے تاریخی ذریعے کو تو مانا، لیکن اس میں فرق کیا کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے اور ایک وہ ہے جو لوگ منتقل کر رہے ہیں. اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ کون کرے گا؟ مثلا یہ تو ہسٹری میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اکبر ایک بادشاہ تھا، اس نے حکومت کی، لیکن اس نے انارکلی کو دیوار میں چنوایا بھی تھا. یہ بھی تو ایک زبان زد عام بات ہے. ان میں فرق کی کیا بنیاد ہے؟ کون فرق کرے گا ان کی طرف؟ چیزیں جب زبان زد عام ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے کہ کب سے زبان زد عام ہوئی. دیکھیے نا، اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ یہاں سے لے کر جب وہ واقعہ ہوا ہے وہاں تک ایک ہی سطح پہ کھڑی ہوتی ہے.
لیکن اس طرح کی چیزیں کبھی 50 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی 20 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، کبھی ان کا ماخذ باہر کوئی آدمی ہوتا ہے جو قصہ سنا رہا ہوتا ہے، تو جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہوا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے ہاں نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی انقطاع ان میں نہیں ہوا، لیکن کتنی اور چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے اب پیدا کر لی ہوئی ہیں اور وہ ان کے لیے مراسم رسوم بن چکی ہیں۔ آپ جب ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 400 سال پہلے ہو رہی ہے، 500 سال پہلے ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہسٹورک ایج میں ہیں، پری ہسٹورک ایج ختم ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ چین زبان زد عام ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی تاریخ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو اسٹیبلش ہسٹری کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا لوگوں کی روایت پر مبنی ایک چیز ہے کہ جو اختیار کر لی گئی ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ مثلا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دیتے ہیں۔ خود مجھے تحقیق میں شروع میں یہ احساس ہوا کیونکہ سب علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو جب پہلے خیال ہوا کہ یہ ایک اسٹیبلش سنہ ہے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک روایت سے کئی صدیوں بعد یہ عمل پیدا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری خاص طور پر مذہبی تاریخ یہ کوئی کہیں گم ہو گئی ہوئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے اور کون سی چیز ہے کہ جو ایک خاص دور میں پیدا ہو کے پھر شائع و ضائع ہو گئی۔ اچھا، ہم سے یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بالکل قطعی اور مسلمہ درست حقیقت ہوتی ہے، یا اس کو بھی عقل کی میزان کے تحت رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ لازم ہے کہ جو چیز اسٹیبلش ہسٹری بنے گی اس میں کوئی امکان نہیں ہے کسی غلطی کا؟ نہیں، غلطی کے امکان ہر جگہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی مسیحیوں کے ہاں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ایسے ہی آگے بیان ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بڑا واقعہ تھا جو ہوا، سینکڑوں لوگوں نے اس کو بیان کیا، لیکن قرآن مجید نے 500-550 سال بعد آ کے یہ بتایا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، واقعہ تو ہوا لیکن وہ حضرت مسیح نہیں تھے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں غلطی لگ جائے، اب یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے، یا یہ ہے کہ علم و عقل کے مسلمات متنبع کر دیں گے کہ یہاں کوئی غلطی لگ گئی ہے، اسباب معلوم ہو جائیں گے نا۔ یعنی اچانک ایک دن ایک آدمی آ کے یہ کہے کہ لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے کہ مغلیہ حکومت کبھی یہاں قائم ہوئی تھی، تو پھر بتائے گا نا کیسے غلطی لگی۔ تو یہ بات تو سننے کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن اسٹیبلش ہسٹری اتنی آسانی سے چیلنج نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تو بتایا کہ ان کے عہد میں ان سے منسوب باتیں جو لوگ بیان کر، ایک سوال اور، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ جو خبر واحد ہے، جو لوگوں کی رپورٹنگز ہیں، وہ بھی بسا اوقات اسٹیبلش ہسٹری کا درجہ پا لیتی ہیں، مثلا وہ اس کو تواتر کی اصطلاح سے بیان کرتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اب مثال کے طور پر یہ کہ عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی، امویوں کی سلطنت قائم ہوئی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ ہوا، یہ بھی ایک اسٹیبلش ہسٹری کی بات ہے، یا جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یا صحابہ کے درمیان کچھ اس طرح کے مشاجرات ہوئے جن کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، تو بالاجمال تو وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اس طرح کی۔ لیکن جب آپ ان کو پیچھے لے جاتے ہیں، یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے چلی ہے، تو یہ اصل میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر تک نہیں پہنچتی۔ تو وہ علماء جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا بعد کے ادوار میں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ وہ اپنی ابتدا میں تو ایک خبر واحد ہی ہوتی ہے، کسی ایک آدمی نے، 2 آدمی نے، 10 آدمیوں نے کوئی چیز بیان کی ہے۔ تواتر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ نہ ہو، نہیں، 1 2 4 لوگ بیان کرتے ہیں۔ تواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں، اتنے مختلف مواقع پر اس کو بیان کریں، اور نسلاً بعد نسلاً بیان کریں، پہلے دل سے بیان کریں یا روایت کریں یا عمل پیرا ہوں اس کے اوپر، کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو عقلاً محال سمجھا جائے، یہ تعریف ہے۔
اچھا عام صاحب، یہ جو تاریخی استدلال ہے اس میں آثار سے جو استدلال کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی تاریخی استدلال میں آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے تو وہ پھر کہاں آتا ہے، اسٹیبلش ہسٹری میں، یا وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے آثار آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں آرکیالوجی کے ماہرین ہیں، زمین کھودتے ہیں، چیزیں تلاش کر لیتے ہیں، اس میں ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات بالکل قطعی ہو جاتا ہے علمی لحاظ سے۔ مثلا آپ کو کوئی ڈھانچہ ملا ہے، کوئی فاسلز یا متحجرات ملے ہیں، اور ان کو آپ نے کاربن ڈیٹنگ کر کے معلوم کر لیا کہ ان کی عمر کیا ہے، تو آپ کہوں بے یقینی جگہ پہنچ گئے۔ کچھ چیزیں جن کو قیاس کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر وہاں کچھ بت دیکھے یا اور اس طرح کی بعض مورتیاں بنی ہوئی دیکھیں، تو یہ خیال کیا کہ اس بستی میں شرک رہا ہوگا، تو یہ ظاہر ہے کہ استنباط و قیاس ہوتا ہے۔ یا کسی جگہ مل گئے تو آپ اس سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی معبد ہوگا، کوئی عبادت گاہ ہوگی، کوئی استھان ہوگا، تو اس میں بھی پھر وہی چیز ہوتی ہے کہ آثار کو دیکھ کر آپ عقلی استنباط کر رہے ہوتے ہیں۔ عقلی استنباط غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا عام صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیبلش ہسٹری کے علاوہ ہسٹری کا دوسرا حصہ ہے جس کو لوگ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ظاہری بات ہے ایک ماحول اور ایک واقعے کی تصویر آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس میں حقائق کو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی کسی ہدایت کی بنیاد تو اس ہسٹری کے اس دوسرے حصے کو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک طالب علم جب ہسٹری کا طالب علم جائزہ لینا چاہتا ہے پیچھے کی تصویر کا، تو کون سی چیزیں ہیں جو اس دوسری ہسٹری جو ہاتھ کے ذریعے پہ منتقل ہو رہی ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ کچھ وہ عقلی مسلمات ہیں، کچھ وہ امکان وقوع کی کیفیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے اس ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے ہاں اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تاریخی ریکارڈ پر تو فی الواقع بہت غیر معمولی ہوا ہے۔ ہم مسلمان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے ماہرین نے کیا ہے، محدثین جن کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہے، بیان کرنے والے کی عقلی حیثیت کیا ہے، زمانہ کیا ہے، کس طور سے یہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ حدیث میں تو اس کے قطعی قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کی سیرت دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، اس کی سند کا اتصال دیکھیں گے، زمانہ بھی موجود تھا یا نہیں، ملاقات بھی ہو سکتی تھی یا نہیں، اس کے حفظ و اتقان کو دیکھیں گے۔ لیکن تاریخی روایات میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کون لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سمرقند میں بیٹھا ہوا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، کیسے مان لیا جائے اس بات؟ یعنی وہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مکے کا واقعہ ہے۔ پوچھیں گے نا کہ کیا وہ گیا تھا، کسی سے سنا تھا، کوئی حج کرنے گیا تھا اس سے اس نے سنا ہے؟ تو اس طرح کے تمام عقلی سوالات وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں تو جو ہمارے ہاں جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے بعض مثالیں دی ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے کہ 35 لاکھ لوگوں نے آ کے طور کے دامن میں خیمے لگا دیے، تو سوال یہ ہے کہ اس میدان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہاں وہ خیمے لگ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اگر یہ کہیں کہ 25 کروڑ آدمی جو ہیں وہ اس دفعہ حج کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جا کے میدان عرفات میں وقوف کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ علمی عقلی مسلمات ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میدان میں اتنے لوگ آ بھی سکتے ہیں یا نہیں، جا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا پھر جو اخبار ہیں ان کی بھی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی علمی عقلی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اختیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ اسی طرح سماجی حالات، تمدنی حالات، انسانوں کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، انسان اجتماعی زندگی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی اچھا علم ہونا چاہیے۔ ایک تاریخ کا جو محقق ہے وہ دیکھے گا، بہت دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیا انسانی نفسیات سے مطابقت رکھتی ہے، کیا انسان ایسی بات کرتے ہیں۔ اچھا بحثیت مجموعی جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے ان سے متعلق بھی ایک رائے ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن نے اس کو معیار بنا دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس وقت جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں کوئی بری خبر اگر تم نے سنی تو تمہیں اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور تم نے جب اتنی بری خبر سنی کہ ایک تہمت، ایک بہتان کا ذکر سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم۔ تو گویا حالات، قرائن، شخصیات، کن لوگوں کے بارے میں بات بیان ہو رہی ہے
یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص نے بیان کر دیا ہے، کسی نے حدثنا اخبرنا کہہ کے روایت کر دیا ہے، تنہا یہ بات کافی نہیں ہوتی۔ تاریخی حقائق کے معاملے میں یہ ساری آپ دیکھیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں ہیں ان میں بھی صرف یہ اصول محدثین نے قائم نہیں کیا کہ ہم راوی کو دیکھیں گے، یعنی ثقہ ہے غیر ثقہ ہے سند متصل ہے، صرف یہی نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ان روایات کا ہے جو صحابہ کرام کی نسبت سے بیان ہوئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، تو تابع دیگرہ چرست باقی تاریخ کو علم عقل سماج تصورات ہر چیز کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو تاریخی مواد ہمارے سامنے ہے یا ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر یہ بات قرین قیاس لگتی ہے، قابل قبول لگتی ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی حتمی حجت کہہ دینے کا اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس طرح کی چیزیں نہ ایمان بن سکتی ہیں، نہ عقیدہ بن سکتی ہیں، نہ ان کی بنیاد پر فرقہ بندی کرنی چاہیے، نہ لوگوں کی تکفیر اور تفسیق کرنی چاہیے۔ یہ علم کی دنیا کی چیز ہوگی، اور اگر کوئی سچا عالم ہے تو وہ انہیں پیش بھی ایسے ہی کرے گا کہ جو مواد مجھے میسر آیا ہے اس کی بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں۔ آپ بھی غور کر لیجیے اس پر۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں عام صاحب، ہم آج جس عہد میں جی رہے ہیں تو ہمیں جیسی ہی کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے اور وہ بالعموم فیس بک کے ذریعے پہنچتی ہے تو پہلی تشویش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ فیس بک کے اوپر بہت ساری خبریں باتیں من گھڑت بھی ہوتی ہیں، لوگ افواہوں کے طور پہ بھی وہاں پھیلا دیتے ہیں، تو ہماری آج کے عہد میں کسی بھی واقعے کی رپورٹنگ کو اخذ کرتے ہوئے ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے چونکہ یہ ایک امر واقعہ ہے۔ یہ بتائیے کہ جس عہد میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا وہ تاریخی پس منظر میں کس جگہ کھڑا ہے، یعنی کیا وہاں پر بھی تاریخی روایات کو پیش کرنے کے بارے میں کیا اسی طرح کی کوئی غیر حساسیت ہے یا ایک نارمل ماحول میں ماحول چل رہا ہے؟ یہ جو کچھ آپ اب دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ ایسے ہی ہے، یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی کے بارے میں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے محدثین نے ثابت نہیں کر دیا اس بات کو کہ لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے گھڑی ہیں، بدعات کو رواج دینے کے لیے گھڑی ہیں، قصوں اور کہانیوں کی صورت میں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں، یعنی کئی مجلدات ہیں، کئی جلدوں کی کتابیں ہیں جو ان گھڑی ہوئی روایتوں پر مشتمل ہیں۔ موضوعات کہتے ہیں ان کو، یعنی وضع کی گئی گھڑی ہوئی کہانیاں، اور آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، اور ان میں بعض اوقات بڑی عمدہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی ویسے بات کو آپ دیکھیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، بات تو بہت اچھی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا محدثانہ اصولوں پر اس کی نسبت ہو سکتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے، بات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب ایک کا نام رکھا گیا لال المصنوعہ، موتی ہیں لیکن گھڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اس طرح کی گھڑی ہوئی باتیں، قصے، کہانیاں جب اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے باز نہیں آئے۔ یہ محدثین کے کام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں بعض روایتیں گھڑیں کچھ اصحاب نے، اور وہ روایتیں کیا ہیں کہ فلاں سورہ پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، فلاں آیت پڑھو گے تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ سب گھڑی ہوئی تھی، سب کی سب۔ محدثین نے ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ صاحب گرفت میں آ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا زیادہ اشتغال حدیث کی طرف ہو گیا تھا، تو میں نے کہا ذرا قرآن پڑھنے کی ترغیب پیدا کی جائے۔ اچھا، جو صوفی مزاج لوگ ابتدائی دور میں پیدا ہوئے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹے قصے، جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں لوگوں کو جنت کی خبر دینے کے لیے، دوزخ سے ڈرانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یجری الکذب علی السنتہم، ان کی زبانوں پر جھوٹ گویا جاری ہے، ایک رواں ندی کی طرح جاری ہے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر صوفیانہ تذکرے پڑھیں ان میں قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، معجزات بیان کیے گئے ہوں گے،
اکثر و بیشتر محققین جانتے ہیں کہ محض کہانی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کہانی کہنے والا کہانی کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی واقعہ ہوگا۔ مثلاً یہ مولانا روم کی کہانیاں دیکھ لیجئے، سعدی کی گلستان، ایسے بیان کریں گے لوگ جیسے فی الواقع ہو گیا معاملہ۔ تو اس لیے یہ جو کچھ اب ہوتا ہے یہ سب کچھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں بھی محققین کو ضرورت پڑی کہ زندگی لگا دیں اور ایک ایک چیز کی تحقیق کریں، ورنہ تو یہ اصول قائم کر لینا چاہیے تھا کہ جو فیس بک پر آ گیا، جو اخبار میں چھپ گیا، جو میڈیا پر نشر ہو گیا وہ حق ہے۔ جس طرح اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، افواہیں بھی ہوتے ہیں، اس میں آخری درجے کے اتہام اور افتراء بھی ہوتے ہیں، ایسی صورت ماضی میں بھی رہی۔ ہم سب آخری سوال، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، پھر مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ لوگ اپنی خواہشات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے منسوب کر کے باتیں بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ یہ تو کسی دینی فکر کی وجہ سے پیدا ہو گیا، کسی خواہش سے پیدا ہو گیا۔ سیاسی نزاعات اور اختلافات میں جو اس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں اپنے، تو آج تو کم سے کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے 2-4 دن بعد کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ جس عہد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس عہد میں بتائیے کہ جب یہ خبریں پھیلتی تھیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، تو ان کو پرکھنے کا لوگوں کے پاس کوئی چیز تھی؟ کیسے پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیے، ہر دور میں جس طرح اس طرح کی خبریں پھیلانے والے، افواہیں اڑانے والے موجود ہوتے ہیں، افواہیں اڑانے والوں کا تو مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے ان کے والمرجفون فی المدینہ، افواہیں اڑاتے تھے، کہانیاں بناتے تھے، اسکینڈل بناتے تھے۔ تو یہ جس طرح اب پکڑے جاتے ہیں، اس طرح پرانے زمانے میں بھی محققین تحقیق کرتے تھے، ایسے محتاط لوگ ہوتے تھے جو اس کا پردہ چاک کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب ہر زمانے میں پیدا کیے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اب ذرا کم مدت میں معلوم ہو جاتا ہے، اس میں ذرا مدت زیادہ لگ جاتی تھی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ بات اتنی پھیل چکی ہوتی تھی کہ اہل تحقیق کا کام بعض اوقات صدیوں تک لوگوں کی نظر میں نہیں آتا تھا۔ آخر ابن خلدون کو دیکھیے، اس نے کس طرح بہت سی اس طرح کی چیزوں کو پردہ چاک کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض دوسرے محققین نے، جیسے خود ابن کثیر نے طبری کی تفسیر کے اوپر، اسی طرح تاریخ پر بہت سا محققانہ کام کیا ہے۔ تو محدثانہ طریقے سے بھی لوگوں نے کیا اور عقل عام کی روشنی میں بھی جائزہ لیا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اس میں ہر دور میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو معاملے کو صاف بھی کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے پس منظر کے حوالے سے خان صاحب آپ سے گفتگو جاری ہے۔ ہم نے تاریخی واقعات کی حقیقت اور حیثیت اور نوعیت پر آپ سے بات کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ اب تک۔ ہم نے گزشتہ نشست میں واقعہ کربلا کے پس منظر میں تاریخ سے استدلال کے پہلو سے آپ سے تفصیلاً بات کی تھی۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب بعض محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا، یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں، اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی۔ شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ ابن تیمیہ بھی منہاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا، اس کے پس منظر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا؟ اہل علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے، یہ ذوق و رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے، کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں۔ میں یہ پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے اور ایک اخبار احاد ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے باب میں وہیں سے بات شروع کر دی، لیکن
ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں، سماج کہاں کھڑا تھا، معاشرت کہاں کھڑی تھی، پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے، ان سب کا جائزہ لے گا۔ اور واقعہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس واقعے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا، یعنی اس کو لازماً اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یا تو ہمارے پاس نہایت مستند ذرائع سے خود واقعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی، تحریر کی شکل میں آ جاتی، ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزاع کے آ جاتی، زبانی روایات ہیں، ہر گروہ بیان کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدیہی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ فیصلہ کس اصول پر ہوا؟ تمام روایات کو جمع کریں، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا، یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا۔ اس کو میں نے اپنی کتاب برہان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امرہم شورا بینہم، اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم، جو حکومت قائم ہو گئی تھی، جو ریاست قائم ہو گئی تھی، اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ الناس تبع لقریش، یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزاع کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا، اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو، یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی؟ سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اقدام کیا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزاع خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا۔ یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی، کسی فوج نے حملہ نہیں کیا، کوئی جتھا نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے، ایک تجویز پیش کی انہوں نے، اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا، یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی؟ اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تقتل آنا اکیلا ہے، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں، کسی جماعت میں، کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے معاملے میں نزاع نہیں ہوتی۔ میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں، جیسے پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں، جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے۔ یعنی کوئی ایسی شخصیت، جماعت اسلامی میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی، کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، فیصلہ ہو گیا، قریش کے پاس اقتدار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے۔ اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر، لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد کون، سیدنا عمر کے بعد کون۔
یہ جو لیڈرشپ اس وقت وجود میں آئی یہ پرانی قبائلی لیڈرشپ نہیں ہے. اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے. پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے 15-20 نام ہر شخص کو معلوم ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئے، سب چلے گئے. صرف 2 لوگ ہیں، ایک حضرت عباس جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ایک ابو سفیان جو باقی رہ گئے. اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا معاذ بن جبل ہے، وہ تو خیر انصار میں سے تھے، یا وہ دوسرے لوگ جن کو سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو. تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی، یہ فیصلے کرتی رہی ہے. اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کیا، اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کیا. سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا ابوبکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا، انہوں نے نام پیش کیا ہے. میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا، لیڈرشپ کی رائے لی گئی، ایک ایک شخص نے تقریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا. بالکل ایسے ہی جس طرح کہ آج کے جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم ہیں، خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ اب ان کی جگہ کس نے لینی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آ گیا. دیکھیے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے متعین حدود ہیں. آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ 10-20 سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں. اگر یہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے، جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، کچھ قاعدے مقرر ہیں، کچھ قانون سازی ہو چکی ہے، سب درم برم ہو جائے گا. بالکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی تھی. یعنی جو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے، اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا، معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے. سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی، اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں. جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے، جو عمال مقرر کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے. یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد جب ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے اور تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے جس تیزی کے ساتھ وہاں آئی. فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا. دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی، نئے نئے علاقے مفتوح ہو رہے تھے. اس میں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے. کوئی قاعدہ وجود میں آنا چاہیے تھا نا، کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا، ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی، ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. یہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا، تو اس فیصلے کے بارے میں اب آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا، ظاہر ہے اس جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ نے بغاوت کی ہے، ایک قاعدے قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی. جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر،
اور قاعدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ الٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے، ظاہر سے بغاوت ہی سمجھا جائے گا۔ اگر ادھر سے معاملات کو دیکھیے تو یہی تصویر بنتی ہے، اور اگر ان کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا واقعتاً صورتحال ایسی تھی، قاعدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا، کوئی دستور بن چکا تھا، کوئی ضابطے طے ہو چکے تھے، جو صورتحال میں سیاسی تغیرات آئے تھے، کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ضابطہ بنا دیا گیا تھا، کوئی لیڈرشپ متعین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں، اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یعنی اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی، وہ سب خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ سیرت، کردار، مجسم اخلاقیات، جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے، جس طریقے سے اللہ کی حدود کی پیروی کی، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعے پر مبنی ہے، جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سیاسی لحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع حکومت کا انعقاد ہو گیا، تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ضابطہ اور قاعدہ آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی انتخابات ہو گئے ہیں، حکومت قائم ہو گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، یا یہ طے تھا کہ فلاں فلاں لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی، اس نے انتخاب کر دیا ہے۔ وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کا انتخاب کیا تھا، یعنی جو رہ گئے تھے باقی۔ لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی۔ یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ انعقاد باعث نزاع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا، دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا، کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے؟ ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقدام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں۔ یعنی جس وقت ایک نزاع کسی صورت پیدا ہو جائے، معاملات مشتبہ ہو جائیں، تو اس میں ہمارے اکابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے، حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک نزاعی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس نزاعی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے۔ مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی، جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح منعقد ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی، اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے۔ اس زمانے میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے لگے ہوئے، سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کر دوں؟ کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے؟ یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے، وہ اسٹیبلش ہسٹری، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے، قبول کیے گئے، اور کن لوگوں نے فیصلے کیے؟ اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی؟ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے۔ اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیدنا عثمان کے زمانے میں
کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا. کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ کیا کوئی قاعدے طے کر دیے گئے تھے؟ آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں. سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو مؤثر نہیں مان رہا، تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو طے کیے بغیر اس کو ایک نزاع کے طور پر مان لیجئے. یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں. یعنی سیدنا معاویہ صحابی، ہمارے لیے ان کا احترام واجب ہے، ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افواہیں پھیلیں گی، حالات میں کیا کیا پہلو ہیں جو زیر بحث آ جائیں گے. آج کے زمانے میں آپ سکوت ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں، آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں. اس دور حاضر میں آپ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری ہوئی یا نہیں مری، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے. بحث کر رہے ہیں نا یہ بات. آپ کے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا، کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی. یہ سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں ہیں آج کے زمانے میں کہ ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی؟ تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نقطہ نظر کی بنیاد قائم ہو جائے. صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحال کو نزاعی مان لیا جائے، اور یہی اسٹیبلش ہسٹری بتا رہی ہے. یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی. بھئی دھاندلی کا شور پڑ گیا ہے. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی، فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے. یہ ساری میں نے دراز لفظی جو کی تو اس لیے کی اس نزاع کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں. پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے. اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نزاع ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے. ہمارے یہاں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے، یا چلیے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے، سیدنا عثمان کے موقع پر حق سمجھتے تھے. تو ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو کہ یہ تو گویا اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے. میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، بالقوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، ان کے لحاظ سے تیاری کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائٹی میں بنانا، یہ ممنوعات دین میں سے کوئی اخلاقی قباحت ہے اس میں؟ آپ کے ہاں جتنے بھی باصلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم بننا چاہتے ہیں، وہ کسی معاملے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، وہ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی ان کی مذمت کی ہے؟ اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر، وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے. وہ اخلاقی خرابی ہے. اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنا، یہ کوئی بری چیز نہیں. اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی ارج پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، جیسے علم کے لیے پیدا کیا ہے، شعر کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک شاعر ہے، اعلیٰ درجے کا شاعر ہے، اپنی نظمیں غزلیں سنائے گا نہیں جا کے؟ کیا علامہ اقبال نہیں سناتے تھے؟ کیا غالب مشاعرے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو جلیل القدر صحابہ میں سے، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں، تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجے کا معاملہ نہیں، کسی لحاظ سے نہیں.
سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں ہوں، تو یہ بھی کمال دیانت تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے حق ہوں، لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا، کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا، کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا، عالمگیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے، تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی، یا اس کے لیے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیڈرشپ کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں، سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں، اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں، بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے۔ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خلیفہ راشد ہونے میں معنی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں؟ کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی ہے؟ کسی جگہ بتا دیجیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو، ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار، الدین و النصیحہ کا شاندار نمونہ۔ سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اقتدار کے کسی حریص کے لیے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر، اتنی بڑی شخصیت ہے، قبضہ کر لیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہی کو اس چکی کو چلانا ہے۔ تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھی، روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریخ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں ایک نہایت شاندار سیرت، ایک وہ سیرت ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایک صحبت کی سیرت ہے، ساتھ دینے کا ایک عمل ہے، وہ بھی کمال پر ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے، جو لیڈرشپ کر سکتا ہے، جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری، اس کی طرف سے کمال معاونت کا اظہار ہے۔ کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضا نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پہ اقتدار سنبھالا ہے، پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے۔ اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ محرکات پر، لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے، چنانچہ نزاع پیدا ہوئی ہے۔ اور نزاع کے معاملے میں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھیے، کیا نزاع کے امکانات، ایک تو یہ نا کہ کسی آدمی نے اچھی بلی صورتحال تھی نزاع بنا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے، مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا ہے۔ جو ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ پرانی ٹریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی بنیاد پر بیعت لیتے ہیں۔ آپ چھوڑ دیجیے ان روایات کو جو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا، کیونکہ روایات کی ایک پوری دنیا، اس میں ہر طرح کا رتب و یابس ہوتا ہے، ان کے اپنے موقف کو لے لیں اسی روایت پر، لیکن وہ روایت اب سیاسی لحاظ سے استحکام نہیں رکھتی۔ ٹھیک، یہ ایک بالکل واقعہ ہے۔ اس لیے جب یہ واقعہ ہے تو ایک نزاعی صورتحال کے دوسرے فریق کے بارے میں مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت طے کریں، اس کے محرکات طے کریں۔ اس طرح کی صورتحال میں گرد اتنی اڑتی ہے، میں نے آپ کو آج کی مثالیں دی ہیں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں، اور جب دو رائے ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس موقع کے اوپر دونوں کو بری ٹھہراتا ہوں، یعنی نیت اور محرکات پر کوئی حملہ نہیں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے موقف کے لحاظ سے اقدام بھی کرے گا، اس میں بعض اوقات بڑے سے بڑا اقدام کرنا ہے۔ جو شخص ایک قدیم روایت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے وہ دفاع کرے گا نا جب اس پر حملہ کیا جائے گا، اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کو معزول کرنے، اس جگہ سے ہٹانے، یا ان کے نزدیک اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ایک قبائلی تمدن میں اگر کوئی دستور موجود نہیں ہے، اگر کوئی قاعدہ طے نہیں ہے، کوئی دستاویز بن گئی تھی،
کوئی قاعدہ ہو گیا تھا، کوئی الیکشن کمیشن موجود تھا، کوئی طریقے طے کر لیے گئے تھے. یعنی ایک قبائلی مزاج کے فیصلے جو ہو رہے تھے، ان فیصلوں میں نزاع متصور ہے، ہو سکتا ہے. جب نزاع متصور ہے تو وہی رویہ صحیح ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیت اور محرکات کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کسی پر طعن و تشنیع نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ایک نزاعی صورتحال میں دونوں نے جس چیز کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا اس کے لحاظ سے اقدامات کیے. بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا. اور پھر اس کو یاد کر لیجئے کہ اگر یہ خاندان اس میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو سیدنا علی بھی اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے بعد کے لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محض یہ بنیاد کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے. تو ذرا آج کے زمانے کی جمہوریت میں دیکھ لیجیے، یعنی کیا پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے اور علم و دانش کے لحاظ سے بلاول ہی سب سے برتر ہے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کے خاندان میں بھی یہی صورتحال ہے؟ اور کیا مفتی محمود صاحب کے رفقا کا بھی یہی معاملہ ہے؟ یعنی جمعیت علماء اسلام میں مولانا فضل الرحمان سے نہ کوئی بڑا عالم ہے، نہ کوئی بڑا محدث ہے، نہ کوئی بڑا دین کا خادم ہے. دیکھیے سیاسی معاملات میں بسا اوقات ایک خاندان کے اندر ہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. جب آپ یعنی یہ جمہوریت کے اندر، جمہوریت لوگوں کے اعتماد کا نام ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں، علم و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ موجود ہیں، ان کے بال سفید ہوئے ہیں، اس میں وہ ایک نوجوان کی قیادت کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اس کو بہت اچھی طرح ذہن، جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں. اب اس میں غلط اور صحیح کی بحث ہم کسی اور موقع پر کریں گے، لیکن لوگ کس شخص پر جمع ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کے جمع ہونے کی بنیاد نہ تنہا علم ہوتا ہے، نہ تنہا تقویٰ ہوتا ہے، نہ تنہا دانش ہوتی ہے، نہ بزرگی اور عمر ہوتی ہے. لوگوں کے جمع ہونے کے اسباب بعض اوقات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں، اور وہ خاندانوں سے متعلق ہو کر ایک رومان بھی پیدا کر دیتے ہیں. اس بنیاد تمہید کو سمجھ لیں. پھر اس کے بعد بہت سی گفتگو، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس پر مزید کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ غانم صاحب. واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا وقت کہنا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غانم صاحب آپ کے وقت کا. ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے واقعہ کربلا، اس کے پس منظر پر، اور 2 نشستوں میں آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر واضح کیا. پہلی نشست میں آپ نے بتایا کہ تاریخ اور تاریخی جو ماخذ ہوتا ہے اس سے استدلال کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور دوسری نشست میں میرے اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی مابین جو ایک سیاسی کشمکش تھی، وہ کانفلکٹ ہے جو واقعہ کربلا کے پس منظر میں جاری ہے. تو آپ نے اس حوالے سے اس عہد کے سیاسی منظرنامے کی وضاحت کی. تو بعض لوگوں نے آپ کی اس گفتگو پر کچھ اشکالات، کچھ سوالات پیش کیے ہیں. اس نشست میں کوشش ہوگی کہ ان سوالات کا آپ سے جواب لیا جائے. جو پہلا سوال سامنے آیا ہے وہ یہ کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ مملکت کی وسعت کے نتیجے میں وہ کون سی نئی قیادت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور کیا سیدنا عمر کے زمانے میں خود سیدنا عمر کی سیاسی بصیرت پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ حالات کو نہیں بھانپ رہے تھے. آپ نے بتایا کہ ایک نئی سیاسی قوت ابھر رہی تھی، حالات تبدیل ہو رہے تھے، تو وہ کیا تبدیلی ہے حالات میں جو واقع ہو رہی تھی، کیسے سیاسی قوت ابھر رہی تھی، اور یہ سیاسی قوتیں سامنے کیسے آتی؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہمیں انتقال اقتدار کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے ان کا ایک جائزہ لے لینا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری سیاسی قوت مدینہ طیبہ میں مرکوز ہو گئی تھی. اس بات سے ہر شخص واقف ہے، اور اس میں انصار کا پلڑا ابتدا میں بھاری تھا، اس لیے کہ یہ انصاری تھے جن کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر مدینہ لائے تھے. یہی لوگ تھے جو آپ کے پشت پناہ بنے. چنانچہ اگر آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ صراحت ملے گی
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں زیادہ تر فیصلے انصار ہی کی رائے کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آخری زمانے میں آ کر صورتحال یہ نہیں رہی۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ سیاسی تغیر کیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کی جو ریاست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قائم ہوئی تھی وہ یثرب تک یا یثرب کی گرد و نواح تک محدود رہتی تو اقتدار شاید انصار کو منتقل کر دیا جاتا، اس لیے کہ وہاں سیاسی عصبیت انہی کو حاصل تھی۔ انہی کے دو بڑے قبائل تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے، کرتے رہے تھے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آہستہ آہستہ پورا جزیرہ نما عرب مفتوح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جو نئی ریاست یا نئی سلطنت وجود میں آئی وہ پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں وسعت ہونا شروع ہو گئی۔ جس کو سیاسی تغیر کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ وسیع لوگوں کو اپنے دائرہ اقتدار میں لے آتے ہیں، سلطنت دور دور تک پھیل جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں صرف صحرائی تھے، کیا صرف نخلستانی تھے؟ انسان ہوں گے نا۔ میں اس تغیر کی ایک مثال قرآن مجید سے آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سچے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے کہ ان کے ایک آدمی 10 پر غلبہ پا لے گا اگر وہ ثابت قدم ہوں گے، ان میں سچا ایمان ہوگا، وہ غلبہ پا لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ انفال کے آخر میں ہے۔ بدر کا معرکہ ہے جس پر سورہ انفال میں تبصرہ کیا گیا ہے، یعنی بڑا ابتدائی زمانہ ہے، اور قرآن مجید اس کے فوراً بعد یہ کہتا ہے کہ الان خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی 1:10 کی، اب اس میں کمی کر دی ہے، بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ علم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تمہارے اندر اب وہ قوت نہیں رہی۔ وہ کون سی قوت ہے جو کم ہوئی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو السابقون الاولون ہیں ان کے ایمان میں کمی آ گئی ہے، جلیل القدر صحابہ کرام کے ہاں کوئی کمزوری واقع ہو گئی ہے، نہیں۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ صرف سابقون پر مشتمل نہیں رہی، ان میں نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ تو جو قانون بنایا جائے گا یا ضابطہ بنایا جائے گا، وہاں دیکھیے شریعت کی یا آپ کہیے کہ قانون اتمام حجت کے تحت ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ الان خفف اللہ عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ 1:10 کی طاقت سے تمہیں مکلف ٹھہرا رہے تھے کہ تم باطل کے مقابلے میں اترو، پیغمبر کا ساتھ دو۔ اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ حرض المومنین علی القتال، یعنی اب قتال کا موقع آ گیا ہے تو ان کو ترغیب دی جائے کہ یہ نکلیں اس قتال کے لیے۔ تو ایک ذمہ داری، ایک شرعی ذمہ داری یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اب صورتحال وہ نہیں رہی۔ تو صورتحال میں تبدیلی یہاں جو آئی تو یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، نئے لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور نئے لوگوں کے ہاں بحثیت مجموعی ایمان کی، تقوی کی، اللہ پر اعتماد کی وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت جلیل القدر صحابہ کرام میں ہے، جو السابقون الاولون میں ہے، جو معرکہ بدر میں اترنے والوں میں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ مدینہ تک میں نے عرض کیا کہ سیاسی قوت کا ارتکاز انصار میں ہے۔ جب سلطنت پھیل گئی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات تاریخوں میں نقل ہوئی ہے کہ آپ نے انصار کو بلا کر اور مہاجرین کو بھی، آخری زمانے میں ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا، یہ فرمایا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، یعنی وہاں جب لوگ جمع ہوئے ہیں تو فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ تاریخی واقعات میں اس وقت نہیں جا رہا، لوگ جمع ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وہاں چلے گئے، سیدنا عمر بھی چلے گئے۔ وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جو تقریر کی ہے اور جس کے بعد فیصلہ ہو گیا،
اس میں اسی واقعے کا حوالہ دیا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ قریش کو کس اصول پر منتقل ہوگا؟ کیا اس اصول کے اوپر منتقل ہوگا کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ کہا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان. اس معاملے میں لوگ قریش کے پیرو ہیں، یعنی قریش کو لیڈرشپ حاصل ہے. مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یعنی وہ جو ایک سیاسی عصبیت ہوتی ہے وہ پورے جزیرہ نما عرب میں. تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ریاست جو کچھ بھی اس زمانے کی ریاست ہے، ظاہر ہے کہ ایک قبائلی تمدن میں ایک ریاست ابھر رہی ہے، تو جو کچھ بھی وہ ریاست ہے وہ مدینے کے حدود یا یثرب کے حدود یا یثرب کے نواح تک محدود نہیں رہی. وہ چونکہ اب پورے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی ہے، تو اب جو سیاسی تغیر آ گیا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا نا. وہ سیاسی تغیر کیا آیا؟ اب پورے عرب کے لیے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے. جب پورے عرب کے لیے قیادت کا فیصلہ کرنا ہے تو کس اصول پر ہوگا؟ یہ اصول کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کیا کہہ چکا ہے. وہ یہ بات تو واضح کر چکا ہے کہ امرہم شوری بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا. اس میں نہ تلوار فیصلہ کن ہوگی، نہ کوئی قبیلہ فیصلہ کن ہوگا، نہ کوئی خاندان فیصلہ کن ہوگا، نہ کسی خاص شخصیت تعلق کی بنیاد پر اقتدار منتقل کیا جائے گا، بلکہ امرہم شوری بینہم. یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے. لیکن اس اصول کو قائم کر دینے کے بعد اس کو کسی زمین پر روبہ عمل ہونا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم ہوگی، امرہم شوری بینہم کے اور کوئی معنی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں کسی کو کوئی استحقاق نہیں، نہ علماء کو، نہ فلسفیوں کو، نہ کسی خاص طبقے کو، نہ کسی خاص گروہ کو. امرہم شوری بینہم، یعنی انہی کے مابین رائے اور مشورے سے فیصلہ ہو جائے گا. تمام معاملات اسی اصول پر طے ہوں گے. تو انتقال اقتدار کے بارے میں تو یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ وہ جمہوری طریقے سے ہوگا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوگا. میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. اس پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے سب سے اچھی بحث کی ہے تفہیم القرآن میں. اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل واضح کر دیا ہے انہوں نے، اور مجھے پورا اتفاق ہے ان سے کہ اس میں در حقیقت ہر لحاظ سے لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا ہے. اور جب لوگوں کی رائے پر فیصلے کو منحصر قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. یہ ظاہر ہے کہ اس کی کرولری ہے. جس وقت آپ کہیں گے کہ اس معاملے کا فیصلہ 10 آدمیوں کو کرنا ہے تو ان کے مابین اگر اتفاق ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. اگر نزاع ہے تو پھر اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. تو جمہوریت کیا ہے؟ اکثریت کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا قیام. یعنی لوگوں کو آپ آزادی دیں، رائے کی آزادی دیں، فکر کی آزادی دیں، اظہار کی آزادی دیں، اور پھر ان کی رائے پر فیصلہ کر لیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان حکومت کرے گا، فلاں طبقہ حکومت کرے گا، فلاں گروہ حکومت کرے گا، فلاں شخص کے حوالی موالی حکومت کریں گے، تو اصول دوسرا ہوا نا. امرہم شوری بینہم میں تو یہی ہونا ہے کہ لوگوں کی رائے پر. لیکن لوگوں کی رائے کی بنیاد پر اب فیصلے جو کچھ بھی کیے جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس تمدن کے لحاظ سے ہوں گے. یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں آپ بیلٹ باکس رکھ دیں گے اور اس میں لوگ ووٹ ڈال دیں گے. آ کے پورے جزیرہ نما عرب کی سیاسی صورتحال میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فیصلے کو چھوڑ دیتے، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کہتے، اصول کے اطلاق کا کیا طریقہ ہوگا، تو شاید بہت بڑی نزاع واقع ہو جاتی. تو آپ نے ایک اصولی اطلاق واضح فرما دیا. یعنی 2 گروہ ہیں، ایک انصار ہے اور دوسرے قریش ہیں یا مہاجرین جن کو کہا جا رہا ہے. گویا اس زمانے میں جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، تو گویا 2 بڑی سیاسی قوتیں موجود ہیں. اگر آپ یثرب کے لحاظ سے دیکھیں تو انصار، اور اگر پورے جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے دیکھیں تو مہاجرین قریش. یہ 2 قوتیں موجود ہیں. اب ان دونوں قوتوں میں قضیہ ہو سکتا ہے، نزاع ہو سکتی ہے. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا. اصول کیا ہے؟ وہی امرہم شوری بینہم کا اصول. اطلاق کرنا ہے نا اس کا.
قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے، آج کے زمانے میں نہیں کیا جا رہا، قبائلی معاشرے میں اس کا اطلاق کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قریش کو اس سے پہلے بھی قیادت حاصل تھی اور اب بھی قیادت انہی کے پاس ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگ انہی کی حکومت سے، انہی کی سیادت سے، انہی کی قیادت سے واقف ہیں۔ جیسا کچھ بھی قبائلی نظم جزیرہ نما عرب میں تھا، اس میں یہ قریشی کی حیثیت تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں ایک ایک بات کو آپ نے واضح فرمایا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فرمایا کہ الناس تبع قریش فی ھذا الشأن، یعنی قریش اس معاملے میں سردار ہیں اور لوگ انہی کی اتباع کرتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے بعد بھی فرمایا مسلم ہم لمسلم و کافر ہم لکافر، کہ جو صورتحال کفر میں تھی وہی صورتحال اسلام میں بھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عرب لا تعرف حاضر الامر الا لحاظ الہی، عرب اس قبیلے کے سوا کسی اور کی قیادت سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور قبائلی معاشرے میں اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ خود کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ کے فوراً بعد وہ بڑی نزاع واقع نہ ہو جائے جس میں مہاجرین قریش کے اور انصار کے مابین تلواریں کھنچ جائیں۔ گویا ایک قضیے کا اندازہ کر کے کہ وہ پیدا ہو جائے گا، آپ نے اس کے بارے میں ایک ہدایت دی۔ یہ دیکھیے کہ جس وقت لوگ سقیفے میں اکٹھے ہوئے، انصار وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور انصار اپنی قیادت ہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کسی بھی گروہ میں جب عصبیت کا احساس ہوتا ہے، طاقت کا احساس ہوتا ہے یا لیڈرشپ اس کے ہاں موجود ہوتی ہے، تو فطری طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار میرے پاس آئے۔ میں یہاں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی فرد اقتدار کا حریص ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں فلاں خدمت انجام دے سکتا ہوں تو میں پیش کروں گا اپنے آپ کو۔ تو انصار یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ ان کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، وہی پشتیبان رہے ہیں اس سارے پیغام کے، بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں جس میں انہوں نے اپنے جان مال آبرو ہر چیز کو خطرے میں ڈالا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک پس منظر تھا ان کا، اور مدینے میں ان کو ایک طرح کی عصبیت بھی حاصل ہے۔ تو اس عصبیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ چاہا کہ اقتدار اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو حاصل ہو جائے۔ ان کے بڑے لیڈر سعد بن عبادہ اس وقت موجود تھے، بڑی ہی زوردار تقریریں ہو رہی تھیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے تقریر کرتے وقت انصار کی خدمات کا اعتراف کیا، بہت اچھی تقریر کی، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ سے یعنی لیڈر سے پوچھا، جو رہنما وہاں موجود ہے ان میں سب سے بڑے آدمی سعد بن عبادہ ہیں، انہی کی قیادت کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے، اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ سعد تمہیں یاد ہے یہ تم موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو عبارات سنائی ہیں یہ اصل میں اسی موقع پر سامنے آئی۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تصدیق کون کر رہا ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے؟ سعد بن عبادہ، یعنی ان کے الفاظ ہیں لقد علمت یا سعد، تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا انت قائد، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے صحابہ کرام کا کردار کیا ہے، یعنی اس موقع کے اوپر کہ انصار اپنے لیے قیادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس موقع پر کہ سعد بن عبادہ ان کے رہنما ہیں، اگر ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے تو قیادت ان کے پاس جائے گی۔ میں آپ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتا کہ انکار کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کی زبان سے غلط بات نہیں نکلتی۔ اسی اصول کو محدثین نے پھر بعد میں ایک قاعدے کی صورت دے دی کہ صحابہ تو کلہم عدول، یعنی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں، یعنی راوی بھی دیکھیے کون ہے اور تصدیق کرنے والا بھی کون ہے، تو تصدیق کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر انصار نے، ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، اس کے بعد انصار نے پھر اپنے لیڈر کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ نزاع کو ختم کر دینے کے لیے
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کے لیے آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر کا ہاتھ پیش کر دیا تو انصار بھی ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا خطبہ ہے وسیع جس میں سیدنا عمر نے یہ بتایا ہے کیا ہوا تھا اس موقع کے اوپر، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے ہر شخص کو۔ اس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی وہاں پر ایک نزاع برپا ہو گئی تھی، ایک اقلیتی گروہ اقتدار کا مطالبہ کر رہا تھا، بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک شخص تم میں سے حکمران بن جائے، ایک ہم میں سے حکمران بن جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز تو کسی اقتدار میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس صورتحال میں جب میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی تقریر کے نتیجے میں مسئلہ واضح ہو گیا ہے، یعنی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اقتدار قریش کو جانا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دو پارٹیوں میں نزاع ہے، جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ میں اور تحریک انصاف میں نزاع ہے یا پیپلز پارٹی میں نزاع ہے، تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اکثریت کی تائید مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کو حاصل ہے، یہ طے ہو گیا ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا ابوبکر تھے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی سیدنا ابوبکر صدیق کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، تقطع العناق، ان کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ مثال دے کے بتایا تھا کہ ہر گروہ میں، ہر پارٹی میں بعض اوقات بڑی غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں، جیسے جماعت اسلامی میں مولانا سید اللہ صاحب مودودی تھے، پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، مسلم لیگ میں قائد اعظم۔ تو ایسی غیر معمولی شخصیات کے بارے میں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی ان سے اختلاف نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی اعتماد پر، یعنی مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے ان کا نام پیش کر دینے سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا، یہ ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں نزاع نہیں ہو سکتی، تو میں نے ان کا نام کیوں پیش کیا؟ تاکہ یہ افتراق آگے نہ بڑھ جائے۔ یعنی اس وقت تو معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن رات گزرنی ہے، اس سے پہلے کوئی اور قیامت برپا نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا تو پھر تلواریں ہی فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ دیکھیے جمہوریت کیا چیز ہے، امرہم شورا بینہم کا اصول کیا چیز ہے؟ انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ، یعنی انتقال اقتدار کی ایک صورت تو وہی ہے کہ پانی پت کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ابراہیم لودھی کے پاس ہے یا بابر کے پاس ہے۔ تو اگر تو تلواروں نے فیصلہ کرنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم یا جمہوری اصول کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کر دیتے ہیں، یعنی صحیح اصول پر بھی ہوتا ہے۔ صحیح اصول میں کیوں کہتا ہوں اس کو؟ اس دنیا کے اندر اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کائنات کا خالق فیصلہ کر دے، دوسرے یہ کہ جن لوگوں کے اوپر حکومت قائم ہونی ہے وہ فیصلہ کر لیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں یا امرہم شورا بینہم کا اصول کہتے ہیں۔ تو اس اصول پر چونکہ انتقال اقتدار ہونا ہے تو اس میں ایک ایسی شخصیت، یعنی پہلے یہ بات طے ہو گئی کہ اقتدار مہاجرین قریش کی طرف جائے گا، انصار کے پاس نہیں ہوگا، یہ بات طے ہو گئی۔ اس بات کے طے ہونے کے بعد کیونکہ یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اور آپ دیکھیے کہ اس میں پیغمبر کی بصیرت بھی، یعنی یہ نہیں کیا کہ فرد کا فیصلہ کر دیں، کسی فرد کے بارے میں نہیں کیا، بلکہ اس اصول کی بنیاد کے اوپر اس کا اطلاق کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ العرب لا تعرف حاضل الامر الا لحاضل ہے، یعنی عرب اصل میں اعتمادی اس قبیلے پر کرتے ہیں۔ تو بصیت پارٹی، بصیت گروہ قریش کے حق میں فیصلہ حضور نے کر دیا۔ فیصلہ اتنا بدیہی ہے، یعنی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی تھی کہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا اور پھر خدا کے پیغمبر کا فیصلہ۔ صحابہ کرام نے اس کو مانا اور انصار نے مانا اور تائید کی، سعد بن عبادہ نے تائید کی، یہ بات ٹھیک ہے، اصول میں یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ مان لینے کے بعد انہوں نے ان کا نام پیش کر دیا۔ اس موقع کے اوپر وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر جو میں نے فیصلہ کیا، رائے قائم کی، اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا، لیکن کوئی شخص بھی اس بنیادی اصول کو توڑنے کی کبھی کوشش نہ کرے کہ مسلمانوں کا نظام لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی وہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا۔ تو آپ بخاری میں اس خطبے کی پوری روایت کو دیکھیے، اس میں وہ صورتحال کو واضح کر دیتے ہیں اور اس وقت کے سیاسی معاملات کے بارے میں بھی اپنا تبصرہ بیان فرما دیتے ہیں، اپنے انتخاب کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے ہیں
کہ جو اصول کار فرما ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے فیصلہ ہوگا۔ غلام صاحب ایک بہت چھوٹا سا نازک سوال اس موقع پر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے سعد بن عبادہ کے سرنڈر کرنے سے، جیسی ان کے سامنے بات کی گئی، لیکن کیا یہ بات ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں؟ کیا یہ انصار کو معلوم نہیں تھی؟ یہ آخر مطلب معاملہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ رخصت ہوئے ہیں تو انصار آئے ہوں قریش کے پاس اور کہا ہو آئیے اقتدار سنبھال لیجئے؟ یہ ابتدا بھی تو آخر ہوئی ہے نا، بعد میں اگرچہ دھول جھٹ گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ ابلاغ کیا دین کی طرح نہیں کیا تھا؟ سیاسی معاملے میں آپ کی ایک اجتہادی بصیرت والی رائے تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ تو تھا نہیں، دین کا مسئلہ تو وہی تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ نے ایک قضیے کا احساس کرتے ہوئے کسی موقع کے اوپر یہ توجہ دلا دی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن کے پس منظر میں موجود ہوتی ہے لیکن جذبات کی حدت میں آپ بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا، اس کو یاد دلایا تو سب لوگوں نے مان لیا اس بات۔ یعنی اگر آپ اس کی پوری رودات کو دیکھیں تو جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق نے اس فیصلے کا حوالہ دیا، میں نے آپ سے کیا کہ سعد بن عبادہ نے تائید کی اس بات کی۔ اب اس کے بعد بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قریشی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، قریش کے اندر سے کیا لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ انصار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انصاری کسی لیڈر کو حکمران بنا لے؟ یہ ہو سکتا تھا۔ میں اس کی تائید میں سیدنا عمر کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاذ بن جبل ہوتے تو ہم ان کو نامزد کر دیتے، ظاہر ہے کہ وہ انصار میں سے۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بڑی غیر معمولی کوئی شخصیت کسی دوسرے گروہ میں ہے، اتفاق ہو گیا، آپ نے اس کو قبول کر لی۔ یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کس جگہ سے معاملات کو دیکھیں۔ اقتدار کی حرص نہیں ہے، اقتدار کی حرص نہیں ہے، حقائق کا انکار کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح وہی اصول ہے امرہم شورا بینہم کا، جس کا اس وقت کے لحاظ سے جو تمدن، جو حالات اس وقت میسر تھے، اس میں اس کا اطلاق کیا گیا۔ یہ مدینہ ہی میں ساری لیڈرشپ موجود ہے، یعنی اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نیا نیا علاقہ فتح ہوا ہے، جو تعلق پیدا ہوا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عرب کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے لیے جس سزا کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں، وہ کیا ہے؟ یعنی نہ ماننے والوں میں مشرکین عرب ہے تو ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور دوسرے گروہ ہیں، اہل کتاب کے بھی کچھ گروہ موجود تھے، دوسرے گروہ ہیں تو ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے غیر مسلم جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ یا تو مشرکین کے زمرے کے ہوں گے یا اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے زمرے کے لوگوں کو اس سزا کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا جو مشرکین کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن محکومی کی سزا ان کے لیے بھی، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ان کو بھی محکومی قبول کرنی ہے۔ یہ اصول جان لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس اصول کی میں بہت وضاحت کر چکا ہوں، اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ وہاں کوئی قومی ریاست قائم ہونی ہے۔ یعنی جو تعلق پیدا ہونا ہے صحابہ کے درمیان، حضور پر ایمان لانے والوں کے اور دوسروں کے حاکم محکوم کا تعلق ہے، تو صحابہ کرام کی جو جمعیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی، اس میں جتنی بھی قیادت ہے وہ ساری مدینہ میں جمع ہو چکی ہے، کیونکہ حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں وہ یہاں آ جائیں۔ اگر کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ قیادت میں بھی اس مقام پر نہیں تھے، تو لیڈرشپ ساری کی ساری جو تھی وہ وہاں جمع تھی۔ اس میں ظاہر انصار کی لیڈرشپ بھی موجود تھی اور مہاجرین قریش کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی۔ یعنی ایک تو قریش کی وہ لیڈرشپ تھی جو زمانہ کفر میں تھی، وہ ساری بدر میں ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ جو نئی لیڈرشپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اندر سے پیدا ہوئی، وہ ساری مدینہ میں موجود تھی۔ فیصلہ اسی کو کرنا تھا، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول پر یا جمہوری اصول پر جن لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے وہ سب وہاں پہ ریپرزنٹ کر رہے تھے۔ آپ پارلیمانی نظام میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا جو اقتدار کا آخری فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو، لوگوں کے نمائندے، لوگوں کے عرفاء۔ میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اپنی بعض تحریروں میں کہ غزوہ حوازن کے موقع کے اوپر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی طرف بھی اشارہ کر دیا
اس وقت ایک بہت بڑا لشکر تھا، تو آپ نے قیدیوں کے رہا کرنے کے بارے میں لوگوں سے رائے لینا چاہیے، تو لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو آپ تک بات پہنچی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اب ہر آدمی بول رہا ہے تو ایسے کرو کہ تم اپنے عرفاء منتخب کر کے بھیج دو، تو نمائندے منتخب کر کے بعض حالات میں یہ طریقہ ہوگا، نمائندے پہلے ہی سے منتخب ہیں، یعنی ایک قبائلی نظم کے اندر نئی لیڈرشپ پیدا ہو کے پرانی لیڈرشپ کی جگہ لے چکی ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ نئے لوگ کون ہیں جن کی طرف لوگ نگاہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جب اس اصول کا اطلاق کر دیا گیا کہ قریش کی جمعیت اور قریش کی عصبیت اس وقت پورے عرب کی عصبیت ہے، لوگوں کی تائید انہیں کو حاصل ہے۔ عصبیت کیا چیز ہے؟ یعنی لوگوں کی بہت بڑی تعداد محبت رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، پشت پناہی کرتی ہے، ان کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اسی کو عصبیت کہا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، یعنی امرہم شوری بینہم کے اصول کا ایک قبائلی معاشرے میں جب آپ اطلاق کریں گے، آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں ہم نے اپنے ہاں کے قبائلی علاقوں کے معاملے میں یہی طریقے اختیار کیے، ان کے عمائدین ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہی ان کی رائے کی نمائندگی ہوتی رہی ہے۔ اب کہیں جا کر ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں، یہ 21ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، اب کہیں جا کے اس پوزیشن میں آئے ہیں، اور اب بھی معلوم نہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طریقے سے حق دیا جائے جس طریقے سے باقی قوم کو حاصل ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حاضر کو رفتہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہی سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے اور تو ظاہر اس میں بحث ہوتی، بہت بڑی نزاع پیدا ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کی شخصیت ہر نزاع سے بالاتر تھی اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ اس میں کسی جانبداری کا اندیشہ ہے، تو آپ نے خود ہی یہ فیصلہ فرما دیا۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت ایسی تھی کہ گویا لوگوں کے مابین ان کے بارے میں اختلاف کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچھا، 2 آدمی 4 آدمی فرض کر لیجیے اختلاف بھی رکھتے ہو تو لا یوم بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمہوری اصول پر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک بڑی تعداد اس کی تائید ظاہر ہے کہ اگلے دن کے واقعات سے ہو جاتی ہے۔ اگلے دن آ کے جب یہ اطلاع کی گئی تو کیا مدینہ میں بغاوت ہو گئی؟ کیا تلواریں کھنچ گئیں؟ کیا لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ ان کو اپنا حکمران مان لیا۔ تو بالکل ٹھیک جمہوری اصول کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق کو اقتدار منتقل ہو گیا۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جمہوری اصول کے اوپر جب میں کہتا ہوں تو پہلی چیز کیا ہے، پورے جزیرہ نما عرب میں جس گروہ کو لوگوں کی تائید حاصل ہے اس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، اس گروہ کو۔ وہ کون ہے؟ مہاجرین قریش۔ اس گروہ کی ساری قیادت اس پس منظر میں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اٹھی، آپ مدینہ میں آئے، وہ دارالہجرت قرار پایا، اس پس منظر میں ساری قیادت مدینہ ہی میں موجود ہے۔ جو قیادت پہلے تھی قریش کی وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی پارلیمنٹ مدینہ میں ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں، یعنی وہ ساری قیادت جو پہلے تھی وہ معرکہ بدر میں ختم ہو گئی ہے، اور نئی قیادت جو پیدا ہوئی ہے وہ ساری پہلے سے وہی موجود ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو امرہم شوری بینہم کے ہر اصولی اطلاق کے لحاظ سے بالکل ٹھیک قاعدے کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کو حکومت منتقل ہو گئی۔ اس وجہ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے وہ تو ایک چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منتخب کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا بھی اگر آج مثال کے طور پر اس وقت ہمارے وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جس پارٹی کے پاس اقتدار ہے اسی کی پارلیمانی گروہ کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بنی گالا میں فیصلہ کر رہے ہوں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے کہ کسی چبوترے پر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ فیصلہ نمائندگان کا فیصلہ نہیں ہوگا، ریپرزنٹیٹیوز کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی بالکل اسی طریقے سے ایسا ہوا ہے۔ میں پھر توجہ دلا دوں کہ جو اصول ہیں، یعنی یہ اصول کہ فیصلے کی بنیاد امرہم شوری بینہم ہے، اس کا اطلاق آپ ان حالات میں کریں گے جو آپ کو میسر ہے۔ آج کے حالات میں اس کا اطلاق اور طریقے سے ہوگا، قبائلی تمدن میں اور طریقے سے ہوگا، کسی اور معاشرے میں اور طریقے سے ہوگا۔ ہم اس وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ بیلٹ باکس رکھتے ہیں، اس میں ایک الیکشن کمیشن بناتے ہیں، اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے۔
ممکن ہے کہ ٹیکنالوجی کا ایسا انقلاب برپا ہو کہ 15-20 سال کے بعد ہم بالکل ہی اور طریقے سے یہ انتخاب کر رہے ہیں. تو طریقہ ہم نہیں ہے، وہ اصول کیا ہے، پرنسپل کیا ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے، وہ امر ہم شورا بینہم ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے وضاحت کرنے کے لیے، اس میں پھر ایک مرتبہ اس اصول کو مؤکد کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رائے سے خلافت کا انعقاد ہونا ہے. یہ طے شدہ اصول ہے. اس کا ظہور کیسے ہوگا، اطلاق کیسے ہوگا، جو حالات میسر ہوں گے. اب دوسرے انتخاب پر آئیے. اس میں بھی بہت اطمینان سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ولی عہد مقرر کیا جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کو نامزد کر دیا. ایسا نہیں ہوا. یعنی بالکل وہی قاعدہ اختیار کیا گیا ہے جو قاعدہ اس سے پہلے ہم زیر بحث لا چکے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کا آخری وقت آیا ہے تو انہوں نے تمام بڑے لیڈروں کو بلایا ہے. آپ جو ہمارے ہاں تاریخ کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے طبقات ابن سعد، صرف اس کو نکال لیجئے اور اس میں وہ ساری رودات پڑھ لیجئے. یعنی یہاں پھر دیکھیے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بالکل سادگی سے بیان کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے نامزد کر دیا. انہوں نے نامزد نہیں کیا، انہوں نے نام پیش کیا. یعنی لوگوں سے رائے لی کہ میں اپنے بعد اگر عمر کو نامزد کروں تو تم کیا کہتے ہو. وہ تقریریں موجود ہیں جو لوگوں نے کی ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ پسندیدہ ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، طبیعت پہ کچھ خشونت ہے. انہوں نے اعتراضات کا جواب دیا ہے. سارے لیڈر جو مہاجرین و انصار کے ہیں ان سب سے انہوں نے مشورہ کیا، بلکہ انصار کے بعد لیڈروں سے خاص طور پر مشورہ کیا ہے. مشورہ کرنے کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت قریش کے جو بڑے لیڈر یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی حالات میں کوئی بڑا تغیر نہیں آیا تھا، جتنے لیڈر بھی یہاں موجود ہیں ان کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اتفاق رائے وہ سب کے سب مطمئن ہیں. تب انہوں نے اپنی وصیت لکھوائی، ان کا نام پیش کر کے وہ خط لکھا اور یہ کہا کہ یہ کل لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا جائے، اس کے بعد وہ بیعت کر لیں. یعنی یہ معاملہ بھی بالکل اس طریقے سے ہوا ہے. ہمارے آج کے زمانے میں بھی اس سے مختلف کیا ہوگا؟ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر دے. یعنی ایسا ہی ہوگا نا. اگر فرض کر لیجئے کہ حکمران دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو کسی نئے انتخابات کا سوال نہیں ہوگا. یہاں تو اب ہم نے 5 سال کی مدت مقرر کی ہوئی ہے. ورنہ تو اگر آپ بالکل سادگی سے قبائلی ماحول میں چلے جائیں تو بھائی جب سیاسی حالات میں تغیر ہوگا تو ہو جائے گا. لیکن جب تک نہیں ہے تو جس گروہ کے بارے میں ابھی تک یہ اطمینان ہے کہ پورے عرب میں اسی کی سیادت قائم ہے، وہی فیصلہ کرے گا. اس کی لیڈرشپ وہی موجود ہے اور وہ فیصلہ کر رہی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا. تو سیدنا عمر کے بارے میں بھی بالکل اسی اصول کا اطلاق کیا گیا. یعنی لیڈروں نے اپنی رائے دی ہے، تقریریں کی ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. سیدنا عثمان کی تقریر موجود ہے، اس میں سیدنا اسید کی تقریر موجود ہے اور بعض لیڈروں کی ہے. مہاجرین و انصار کے تمام بڑے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی. ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی کیا جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی دور جب ختم ہوا، اور ظاہر ایک بڑے حادثے پر ختم ہوا اس لیے کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو انہوں نے جو 2-4 دن زندگی کی مہلت پائی، اس کے دوران میں کیا کیا ہے آپ دیکھیے. وہاں پر بھی بالکل وہی صورتحال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 6 لوگ ہیں لیڈرشپ جن میں منحصر ہو گئی ہے. میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ پہلی غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں میں وہ یہ کہ سقیفہ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر دیا گیا. وہ فیصلہ بھی صحیح سیاسی اصول پر ہوا ہے. امرہم شورا بینہم ہی کو پس منظر میں رکھ کے ہوا ہے. دوسرے انتخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تو انہوں نے نامزد کر دیا. وہ نامزدگی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح خیال کیا جاتا ہے کہ بس میں نے نامزد کیا اور اس کے بعد کسی کو حکمران بنا دیا گیا. اس کے لیے رائے لی گئی ہے، مشورہ لیا گیا ہے. کوئی اعتراض ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے اور تمام بڑے لیڈروں نے اتفاق کیا ہے اس نامزدگی سے. اس کے بعد ان کا نام پیش کیا گیا ہے. تیسرے معاملے میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں بھی یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنا لی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے تم 6 لوگ ہو کہ جن کو لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھتے ہیں. 6 کینڈیڈیٹس 6 کینڈیڈیٹس ہیں. 6 لوگ ہو تم
جن کی طرف لوگ لیڈرشپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی اختلاف ہونا ہے تو تمہارے درمیان ہی ہونا ہے. یعنی یا سیدنا علی کے حامی ہوں گے، یا سیدنا عثمان کے حامی ہوں گے، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حامی ہوں گے، یا حضرت سعد بن وقاص کے حامی ہوں گے، یا حضرت طلحہ کے حامی ہوں گے، یا حضرت زبیر کے حامی ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تم 6 ہی میں ہے، جو ہونا ہے تمہارے اندر ہی ہونا ہے. ایسے ہی نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مسلم لیگ کے بڑے لیڈروں کو سامنے رکھ لیں اور یہ کہیں گے جو معاملہ ہے تمہارے اندر ہی ہے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں انتخابات ہوئے تو اس میں جنیجو صاحب بھی تھے، جتوئی صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے. تو اب گویا جو ہونا ہے 3 لوگوں میں ہونا ہے. یہ صورتحال ہے. یعنی آپ اگر سادگی سے اس بساط کو دیکھیں، اب یہ 6 لوگ ہیں، یہ کوئی شورا نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں فیصلہ کرو. کس بات کا فیصلہ کرو؟ کیا تم کسی ایک آدمی پر راضی ہو جاتے ہو؟ جس پر تم راضی ہو جاؤ گے لوگ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں. یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جتنی پاکستان میں بڑی پارٹیاں ہیں، اگر آپ غور کریں، تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ANP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، MQM ہے، آپ یہ جتنی بھی نمایاں پارٹیاں، جماعت اسلامی کو شامل کر لیں، یعنی یہ جو نمایاں پارٹیاں ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری لیڈرشپ ہے جس کے اندر اختلاف ہونا ہے، تو تم جو زیادہ اعتماد رکھنے والا کوئی شخص ہے اس کے اوپر اطمینان کر لو. انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے. آپ ایک قومی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ عام طور پر کرتے ہیں نا، آل پارٹیز کانفرنس بنا لیتے ہیں. اس موقع کے اوپر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں، آراء قائم کرتے ہیں. تو ہر وقت انتخابات ہی نہیں ہوتے، بے شمار موقعوں کے اوپر دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. ایک یہ سب قریش سے نہیں کا تعلق ہے، یعنی وہ پارٹی سب کے سب قریش سے، یعنی وہ تو طے ہے کہ قریش کے اندر ہی سے لیڈرشپ ہونی ہے، یہ تو طے ہے. سوائے اس کے کہ خود قریش مطمئن ہو جائے کہ ان کے ہاں لیڈرشپ نہیں ہے، یا ان کی لیڈرشپ سے زیادہ بہتر لیڈرشپ دوسری جگہ ہے، اور وہ اعتماد کر لے. جیسے میں نے کہا کہ وہ اعتماد اگر قریش کا حاصل ہو جائے تو سعد بن عبادہ کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، وہ اس کے خواہش مند رہے. وہ معاذ بن جبل کو بھی حاصل ہو سکتا تھا، وہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے. وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات ایک بڑی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دوسری پارٹی کے بڑے لیڈر کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ لوگوں کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے، ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے. تو وہ 6 لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہیں تمہاری شورا بنا دی گئی ہے، نہیں، تم وہ 6 لوگ ہو، لیڈرشپ جن میں منحصر ہے، تم آپس میں کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ جو تم متفق ہو جاؤ گے تو تمہارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں وہ آپ سے آپ متفق ہو جائیں گے، اور اس طرح پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو جائے گا. اس موقع کے اوپر انہوں نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا، اور سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ مل بیٹھے میرے بعد تو تم دروازے پر کھڑا ہو جانا، 50 انصار کے لوگوں کو لے گا. دیکھیے نا کہ انصار کیونکہ اقتدار کی اس کشمکش میں شریک نہیں ہے اس وقت، انہی کے لوگوں کو یہ کہا. یہ ایک بڑے پہلوان قسم کے آدمی تھے. تم کھڑے ہو جانا اور ان کو 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہ دینا. ان سے کہو فیصلہ کرو. آپ نے دیکھا ہوگا خود پوپ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کارڈینل فیصلہ کرتے ہیں. تو گویا 6 لیڈروں کے مابین یہ فیصلہ ہونا ہے. یہ لوگ اکٹھے ہوئے. اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت ہی سیاسی بصیرت رکھنے والے بزرگوں میں سے اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم 6 ہیں، تعداد کم کرنی چاہیے، تو ایک ایک کے حق میں دستبردار ہو جائے. اب ان کے اس دعوت کے اوپر ایک ایک حق میں دستبردار وہ 3 لوگ رہ گئے، یعنی ایک سیدنا علی، ایک سیدنا عثمان اور ایک خود عبد الرحمن بن عوف. تو اب گویا معاملہ حضرت عمر نے کہا تھا 6 لوگوں پہ منحصر ہے، 3 میں رہ گیا، کم ہو گئے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اگر تم فیصلے کا حق مجھے دے دو. یعنی تم مجھے یہ اختیار دے دو کہ میں دیانتداری کے ساتھ میرے اوپر اعتماد کرو، تم میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دو، ان 2 میں سے. ظاہر ہے کہ 3 ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو خود دستبردار کر لیتا ہوں. پیچھے ہٹ گئے وہ. تو اب ان کو فیصلہ کرنا تھا، یہ اختیار دے دیا گیا ان کو فیصلہ کرنا تھا سیدنا علی میں اور سیدنا عثمان میں. اس رائے تک پہنچنے کے لیے وہ لوگوں کے پاس بھی گئے، انہوں نے گلی بازار میں پھر کر بھی رائے لی اپنی رائے قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا گیا تھا. یہاں پر بھی کوئی ریفرینڈم نہیں ہو رہا، یعنی لیڈرشپ متعین ہے،
طے ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے، ایک آدمی تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کے بعد حضرت عثمان نے کار سنبھال لیا۔ ہم سب یہاں پر ہم گفتگو کو روکیں گے اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ یہیں سے اس کو آگے جاری فرمائیے گا۔ واقعہ کربلا، اس کا پس منظر، ہم نے آپ سے آپ کی آراء جاننے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بعض اشکالات جو اس دوران آپ کی گفتگو کے اوپر سامنے آئے ان پر ہم آپ کا نقطہ نظر جان رہے ہیں۔ سیاسی حالات میں وہ کیا تغیر واقع ہو گیا تھا سیدنا علی کی خلافت کے انعقاد کے وقت، آپ نے بہت تفصیل سے تینوں خلفائے جو راشدین تھے ان کے انتخاب کے طریقے، اس وقت کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالی۔ تو اپنی گفتگو کو آئندہ نشست میں آپ پھر مزید آگے جاری رکھیے گا۔